پیارے محترم ناظرین، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ایسی ہے جو تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ فقیر کو بادشاہ اور بدترین دوزخی کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتی ہے، اور دنیا جہان کی کوئی حاجت ہو اس کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلتیں اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں اور پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کا پڑھنا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بخشتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بعض احادیث میں خاص صورتوں اور آیتوں کے فضائل و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ام ہاشم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں 2 سال یا اس کے لگ بھگ میں گھر کے تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا اور ہم اکٹھی روٹیاں لگایا کرتی تھیں۔ ہم نے سورہ کہف یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورۃ کہف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو گئی۔ واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورۃ کہف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے تورات کی جگہ پر 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں اور انجیل کی جگہ پر مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مفصل صورتوں کے ساتھ اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی صورت سورہ کہف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرے پیغمبروں پر تفصیلی صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، اور آپ پر اتارے جانے والے کلام یعنی قرآن مجید کو بھی دوسرے انبیاء پر نازل شدہ کلاموں پر فضیلت دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد الیسع رضی اللہ تعالی عنہ سے، اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو صحابی ابو واقد الیسع بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف اور سورہ قمر یہ دونوں صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، لمحہ فکریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی سنتیں ایسی ہیں جو ہماری کاہلی اور سستی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، اور آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، سمجھنے کی بات ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خطبے میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کر لیتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیونکہ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے اور انسان کی موت کے بعد کی جزا اور سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ پیارے ناظرین،
صرف یہی نہیں بلکہ مزید احادیث میں اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ کہف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے تو وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا۔ ایک اور روایات میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم میں لکھا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں یاد کرنے کی بجائے صرف پڑھنے کا ذکر ہے۔ بحوالہ مسلم۔ پیارے دوستو، دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ بعض خارق عادت کاموں پر قدرت دے گا جنہیں دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے یہ فتنہ بہت ہی سخت اور صبر آزما ہوگا۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار اور اس سے بچنے اور پناہ مانگنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا تو وہ اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہو جائے گا، اور جو پوری سورت پڑھے گا تو وہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، قیامت کے دن زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز یعنی جمعے کے دن کے کسی وقت میں سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ پیارے دوستو، علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ دراصل سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں جو مضمون ہے اور اسی کے ساتھ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اس میں ہر دجالی فتنے کا توڑ موجود ہے، اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جو سورہ کہف کی ان ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، وہ دل کبھی کسی دجالی فتنے سے متاثر نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ان آیتوں کی اس کی خاصیت اور برکت پر یقین کرتے ہیں اور ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں گے اور ان کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے یعنی اس کے دل میں ایمان و ہدایت کا نور دوسرے جمعے تک روشن رہتا ہے، اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو جمعے کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے، اور فرمایا یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعہ تک قائم رہے گی۔ پیارے ناظرین، آئیے اب سورہ کہف کے چند ایسے فائدے ذکر کرتے ہیں کہ جن کی بدولت آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ یعنی سورہ کہف کے نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور بیش قیمتی وظائف آپ کو بتاتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات کے لیے بہت زیادہ موثر ہے۔ دوستو، وظائف کی کتب میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اسی وقت تک ہر جمعے کو پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے تو انشاءاللہ تعالی
اس کی روزی میں فراخی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بھٹکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور جو پڑھتا رہے گا اس کو بھی ملے گا۔ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔